وہی شیرو کیا حال ہے؟ سر ٹھیک ٹھاک. شیرو اسلام آباد میں چھٹیاں 5 دن بند ہو رہا ہے. جی. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی SCO کی میٹنگ ہے ہیڈز آف گورنمنٹ کی. سر یہ SCO کیا ہے جو میٹنگ ہو رہی ہے؟ SCO ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، اور یہ اس وقت اس کے 10 ممبر ہیں. یہ 2001 میں شروع ہوئی، آج اس کو 23 سال ہو گئے، اور یہ شروع ہوئی تھی شنگھائی 5 سے، جس میں رشیا، چائنا، کرغزستان، تاجکستان، قزاقستان تھے 5. پھر ازبکستان مل گیا کچھ عرصے بعد. تو یہ پھر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہو گئی. اور دنیا میں ایسی آرگنائزیشن فار ریجنل انٹیگریشن، یہ جو UN کا چارٹر ہے اس کے آرٹیکل 51 کے مطابق دنیا میں کنٹری آپس میں الائنس کر سکتی ہیں، جس کو ہمارے انٹرنیشنل ریلیشن میں کہتے ہیں ریجنل انٹیگریشن. اور ریجنل انٹیگریشن 2nd ورلڈ وار کے بعد پھیلی ہے اور اچھی چیز ہے، اس سے امن آتا ہے. اگر یہ نیٹو کا ایک مقصد یہ تھا کہ فرانس اور انگلینڈ کو آپس میں بٹھاؤ، اور آپ پھر دیکھیں نیٹو جو اب تو کافی پھیل گئی ہے، تو نیٹو میں فرانس اور انگلینڈ کی جو شمولیت تھی وہ دوستی میں بدلی، ورنہ وہ تو پرانے رائیول تھے. اور اسی طرح SCO میں انڈیا پاکستان جو ہیں، یہ اچھی بات ہے. ان کے تعلقات کے زیادہ کشیدہ نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دونوں ممبر ہیں، اور رشیا اور چائنا اس کے اسٹرانگ ممبر ہیں. اس وقت 10 ممبر ہیں، اور پاکستان ممبر بنے 2015 میں. اس کے بعد پھر ایران بنا 21 میں. اس کی ممبرشپ اتنی ایزی نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر اب جو لیٹسٹ ممبر بنا ہے وہ بیلاروس ہے، جو کہ سوویت یونین کا ریپبلک تھا. زیادہ اس کے ممبر ریپبلک ہیں، اور اس کے ہیں تو 10 ممبر، لیکن جغرافیکل اور پاپولیشن وائز یہ دنیا کی پاپولیشن وائز اور ایریا وائز آئی بلیو نمبر 1 سب سے بڑی ریجنل آرگنائزیشن ہے. اور ریجنل آرگنائزیشن کا جو مقصد ہے انٹیگریشن، ڈیفنس، سیکیورٹی، پولیٹیکل، سوشل، اکنامک، ٹریڈ. اور اس میں اتنا پولیٹیکل اور ڈیفنس تو نہیں ہے، لیکن سیکیورٹی کنسیڈریشن ہے، لیکن ہے. اور یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے یہ ہیڈز آف دا گورنمنٹ ہے. اس کی 2 ہائیسٹ باڈیز ہیں، ایک ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹس اور ایک ہے ہیڈز آف دا گورنمنٹ. ان کی سال میں ایک دفعہ سال میں ان کی میٹنگ ہوتی ہے. تو اس دفعہ پاکستان کا نمبر ہے ٹو ہوسٹ، اور پاکستان کے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ یہ کرا رہا ہے. اور اللہ کرے یہ خیر سے گزرے، کیونکہ ہماری یہ بڑی ہمارے لیے عزت ہے کرانا. اور اس کی شیرو ممبرشپ کے 3 کیٹیگریز ہیں. ایک ہے ممبرز جو 10 ممبر ہیں، پھر ایک ہے آبزرور، اور ایک ہے ڈائلاگ پارٹنر. پاکستان اور انڈیا پہلے آبزرور تھے، یہ کچھ سال آبزرور رہے، پھر ان کو فل فلیجڈ ممبر بنایا. اور یہ چائنا کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے، ورنہ انڈیا کوالیفائی کر رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ دونوں اکٹھے کریں گے. اور اس میں جو پیوٹن ہے رشین پریزیڈنٹ، اس کا بھی رول تھا. اور اچھی بات ہے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا ساؤتھ ایشیا کے 2 بڑے نیوکلیئر اسٹرانگ پارٹنر ہیں، اور ان کو جتنا زیادہ ریجنل آرگنائزیشنز میں بٹھایا جائے
تو اتنا ہی ساؤتھ ایشیا میں امن ہوگا، کیونکہ نہ انڈیا افورڈ کر سکتا ہے نہ پاکستان لڑنا یا جھگڑنا. ان کو آپس میں ٹریڈ بڑھانی چاہیے. یہ بڑا ایک المیہ ہے ایز اے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر کا کہ پاکستان انڈیا کی آپس میں کوآپریشن نہیں ہے. ہم بس شروع سے رائیول اور کچھ ایسے مسائل والے ہوں گے نہیں. جیسے کشمیر ہے، یہ کشمیر کا مسئلہ نہ میرے زندگی میں حل ہوگا نہ میرے بیٹے کے زندگی میں، کیونکہ اب وہ چینج ہو چکا ہے. جب 48 سے آج ہر چیز چینج ہو گئی ہے. اس میں لوگوں کا مزاج، اس میں ریجنل پرائرٹیز. انڈیا کا فارن منسٹر آ رہا ہے، مودی کو آنا چاہیے تھا. ایکچولی ہیڈز آف دا گورنمنٹ ہے نا، تو مودی پرائم منسٹر ہے. انڈیا میں پرائم منسٹر از ہیڈ آف دا گورنمنٹ اینڈ دا پریزیڈنٹ از ہیڈ آف دا اسٹیٹ. اگرچہ پرائم منسٹر از مور امپورٹنٹ، لیکن یہ جو سمٹ ہے یہ ہیڈز آف دا گورنمنٹس کی ہے. تو ظاہر ہے آپس میں بیٹھیں گے. اس دفعہ جو میٹنگ میں زیادہ ایجنڈا ہے وہ سوشو اکنامک، ٹریڈ اور فائنانشل سیکٹرز کے ہے. اور وہ ظاہر ہے کچھ پولیٹیکل باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو SCO ہے یہ زیادہ فائنانشل سیکٹرز اور ٹریڈ. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. بٹ شیرو آپ کو تو 3 چھٹیاں مل رہی ہیں. ہاں جی ہے نا. جو یہ ملازم پیشہ لوگ ہیں ان کی تو عید ہو گئی. اور یہ ہوتا ہے. میں یاد ہے میں ٹرکی میں پڑھاتا تھا. آئی واز اسکالر آن پاکستان چیئر انڈر فارن سروس. تو میرا آفس استنبول یونیورسٹی میں تھا اور مجھے تنخواہ اور میڈیکل جو گھر تھا وہ کونسل جنرل جو استنبول میں. تو کلنٹن آیا، امریکن پریزیڈنٹ کلنٹن. تو استنبول 2 دن بالکل چھٹی تھی اسکولوں کی. استنبول بڑا کراؤڈڈ ہے. اور یہ جو ٹرک ہیں یہ بڑے پراؤڈ لوگ ہیں، بڑا ان میں کانفیڈنس ہے. ٹرکس نے ایک دن غلامی نہیں دیکھی. تو اس کو کیمپ لے گئے تھے کلنٹن کو. تو وہ ٹرانسلیشن ہو رہی تھی امریکن. تو اس نے ایک ریفیوجی تھا، اس نے ایک بچے کو اٹھایا ہوا تھا. تو کلنٹن کہتے ہیں اس کا کیا نام ہے بچے کا؟ تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کے باپ سے کہ نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا نام کلنٹن ہے. وہ سارے تو اس نے ڈر کے پریزیڈنٹ کو کہا کہ جی کلنٹن. تو وہ لڑکے کا باپ کہتا ہے، وہ یہ جو ٹرانسلیٹر تھی اس کو کہتا ہے تم مذاق کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں، اس کا نام کلنٹن ہو سکتا ہے اور میرے بیٹے کا نہیں ہو سکتا. یہ ایکچولی میں ٹرکی میں رہا ہے 4 سال. میں نے ایک کتاب لکھی ٹرکی اے رچ مکس آف پاسٹ اینڈ پریزنٹ. یہ گوگل میں کیری ہوتی ہے. تو ٹرکس میں کانفیڈنس بہت ہے شیرو. اور ان کی بڑی وجہ یہ انہوں نے ایک دن غلامی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے وہ جنگ ہار گئے، ان کا بہت سا علاقہ یورپ میں شامل ہو گیا، ان سے لے لیا گیا 100 سال تک. اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے غلامی نہیں دیکھی. اور مطلب کانفیڈنس بہت تھا. میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا ایک کسی ویلاگ میں. میری کلاس میں بڑی گڈ لکنگ ایک خوبصورت سی لڑکی. تو ایک دن میں نے اس کو ٹرکش میں کہا بابان نہیں یا پیو کہ تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے جی بینک کے سامنے چھاپ بھی لگاتا ہے. تو میں نے یہ ایک بات، ادھر ایک ٹرک پاکستانی پروفیسر تھا، میں نے اس سے پوچھی یار آج کلاس میں. وہ کہتے سر ان کو کمپلیکس نہیں ہے کنڈی صاحب، انہوں نے ایک دن غلامی نہیں دیکھی. پاکستان انڈیا کو تو غلامی مار گئی. وہ جو بھگت سنگھ تھا نا وہ اس کو پھانسی ہو رہی تھی. وہ تو ظاہر ہے کہ ریولوشنری تھا اور آزادی سے بہت پہلے پھانسی چڑھ گیا. تو جب بہن اور ماں اور باپ ملنے گیا، بہن نے چیخیں مارنا جیل میں. اس نے کہا میری بہن میں ریلیکس ہوں، تو مت رو، میں جو کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری پیٹھ پہ میم صاحب پاؤں رکھ کے گھوڑے پہ نہیں بیٹھے گی. یہ انشاءاللہ آزاد ہوگا انڈیا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں غلامی مار گئی. بہرحال بات پھر ادھر آ جاتی ہے شیرو. چھٹیاں 3 ہیں.
اور تھینکس ٹو آپ ہیڈز آف دا گورنمنٹ کی جو SCO کی سمٹ ہے. تھینک یو.